بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرا جسم میری مرضی بظاہر ایک پرکشش مگر خلیص نہ رہا۔ یہ ایک ایسا یہودی ایجنڈا عورت مارچ جو 2015 میں امریکہ سے شروع ہوا اور آج امریکہ تو کیا پورے یورپ میں جو اثر مرتب ہوئے، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج یورپ امریکہ میں 95% طلاقیں اور 90% بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں جنہیں اپنے باپ کا ہی معلوم نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ پورے پاکستان میں ان فیمنسٹ خواتین کی تعداد صرف اور صرف 35 سے 36% ہوگی، لیکن فحاشی پھیلانے والے خواتین نے مغربی زیر اثر اور بیرونی فنڈڈ میڈیا کے ذریعے گزشتہ سال بڑی کمال مہارت سے خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمد کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو کیش کرایا اور پھر اپنے خفیہ ایجنڈے کو ہمارے گھروں میں داخل کر دیا، جہاں ٹی وی چینلز کے مذاکروں کے ذریعے گھر گھر میں عورت مارچ کا ایشو زیر بحث ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ موم بتی مافیا کس طرح منظم کام کرتا ہے، اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا۔ اصل میں یہ خواتین بیرونی فنڈنگ کے تحت برسوں سے اپنا پورا سال مختلف این جی اوز کے تحت تعلیم، صحت، نچلی سطحوں پر خواتین کے روزگار، خواتین کے فلاح و بہبود، قانونی مدد سمیت دیگر امور پر کام کر رہی ہیں، جس کے ذریعے خواتین نے اعلیٰ سرکاری افسران، وزراء، عدالتوں کے ججز، اشرافیہ، بیوروکریسی اور پھر میڈیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے اور مالی مدد کی آڑ میں غریب خواتین کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا ہے۔ سادہ لو افراد یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان این جی اوز کا کام یہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن مشینری سیٹ اپ کے تحت اوپر بنائے گئے تمام کام صرف اور صرف اعلیٰ سرکاری پرائیویٹ محکموں، اشرافیہ، بیوروکریسی اور میڈیا میں اپنے روابط قائم کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جہاں سے یہ این جی اوز بااثر اور فیصلہ سازی اداروں اور محکموں میں اپنا نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، پھر شروع ہوتا ہے ان این جی اوز کا اصل کام، یعنی اپنے لگائے گئے سرمایہ کی وصولی، اور وہ اصل کام کیا ہے وہ آج کل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ عالمی ایجنڈا کہاں سیٹ کیا جاتا ہے؟ تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیجنگ+5 عالمی کانفرنس کے وومن 2020 ایجنڈے کی جانب، جس سے آپ کے ذہنوں پر پوری تصویر واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے یہودیوں کے پروٹوکول سے متعلق تو بہت بار سنا ہوگا۔ اصل میں یہودیوں کے علاوہ باقی مذاہب کے قوم پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے یہودیوں نے خوب پلاننگ کی، جن کے تحت سب سے پہلے یورپ، امریکہ، عیسائی ممالک کے معاشرتی اور خاندانی نظام کو تباہ کر دیا گیا۔ عیسائی معاشرے کو تباہ کرنے اور اپنا غلبہ پانے کے بعد یہودیوں نے ایجنڈے کے تحت مسلمان معاشروں کا رخ کیا۔ اس مقصد کے لیے پہلی عالمی کانفرنس 1994 میں قاہرہ میں منعقد کی گئی۔ کچھ عرصے قبل بیجنگ میں ہی بیجنگ+5 عالمی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کو وومن 2020 کا نام دیا گیا، جس میں عورت کے حقوق سے متعلق دلکش، خوبصورت اور پرکشش نام دیے گئے۔ لیکن اگر آپ وومن کانفرنس 2020 کے ایجنڈے کو پڑھیں تو آپ بخوبی واقف ہو جائیں گے کہ اصل مقصد عورت کے حقوق نہیں بلکہ اسلام اور اسلامی معاشرے کو تہس نہس کر دینا ہے۔ آئیے بیجنگ+5 میں وومن 2020 کے ایجنڈے کے چند نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، عالمی کانفرنس میں قرار دیا گیا کہ ہومو سیکسولیٹی ایک ناجائز عمل ہے، یعنی مرد سے مرد اور عورت سے اپنی جنسی لذت پورا کرنا چاہے یا شادی کر لے تو جائز ہوگا اور اسے قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشولیٹی ایک برائی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے۔ نمبر 2، عورت گھر کے کام کرنے سے بالکل انکار کر دے۔ اگر عورت اپنے گھر میں کام کرے تو پھر شوہر سے باقاعدہ معاوضہ لے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکیاں اب شادی کے بعد کہتی سنائی دیتی ہیں کہ کیا مجھے نوکرانی بنا کر لائے ہیں۔ نمبر 3، حمل و بچے کی پیدائش صرف عورت کا حق ہے اور شوہر اس عمل کی اجرت دینے کا پابند۔ نمبر 4، شوہر اگر بیوی سے اس کے انکار کے باوجود ملاپ کرے تو یہ زنا بالجبر تصور کیا جائے گا اور قانون میں اس کی باقاعدہ سزا مقرر ہوگی۔ نمبر 5، کہ پروسٹیٹیوٹس کو باعزت پیشہ قرار دیا جائے اور انہی کو پروسٹیٹیوٹس نہیں کہا جائے، سیکس ورکرز کہا جائے گا۔ ناظرین، اس عالمی کانفرنس میں تمام ممالک کو پابند کیا گیا کہ وہ اس ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے۔ پھر ممالک میں گراؤنڈ بنانے کے لیے این جی اوز کا جال بھی بچھا دیا گیا تاکہ اگر کوئی ملک اس ایجنڈے پر عمل نہ کرے تو وہاں کی این جی اوز ہنگامہ مچا دیں اور عالمی سطح پر اس ملک کے خلاف ایکشن لیا جا سکے۔ ناظرین، اچھا باتیں ہیں 1915 سے امریکہ، یورپ کا چکر کاٹ کر پاکستان میں آنے والا عورت مارچ کا ایجنڈا کہاں تک پہنچا ہے؟ تو آپ نے کراچی، لاہور، اسلام آباد کی عورت مارچ میں فاحش لباس میں ملبوس لڑکیوں کے انٹرویوز تو سنے ہوں گے، جو بڑی بے شرمی سے کہہ رہی ہیں کہ مرد عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہے، تو آپ کو کیا اعتراض؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشولیٹی ایک برائی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے۔ پھر مارچ میں مذہب کو نشانہ بنانا اور کھلے عام کہنا کہ ہماری عزت صرف ہماری ہے، اس کا کچھ بھی کر لیں۔ اب آپ دوبارہ بیجنگ+5 عالمی وومن کانفرنس کے نکات پر غور کریں اور لڑکیوں کی باتیں سنیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ این جی اوز کے پھیلے ہوئے نیٹ ورک نے اپنا کام کر دکھایا۔ ناظرین، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی خواب غفلت سے جاگیں اور پوری قوم کے سامنے این جی اوز کو بے نقاب کریں، اپنے گھر والوں، بہن بھائیوں، دوستوں کو اس دجال فتنے سے آگاہ کریں تاکہ تمام مسلمان اس فتنے کے خلاف سیسا پلائے دیوار بن جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔